نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو نشستیں چل رہی ہیں پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب کے ساتھ، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کا عنوان یہی ہے کہ خطبات اقبال اور افکار اقبال اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ علامہ اقبال کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اسرار و رموز یہ انسان کو کیسے ملتے ہیں، تو میں پروفیسر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ارشاد فرمائیں اور ہمارے علم میں اضافہ کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ڈاکٹر صاحب کے معرفت کی باتوں کی نشستیں اللہ کے اپنے خصوصی کرم سے ہم تخلیقی نکات خالق باری تعالیٰ کی جانب سے جو ہمارے سامنے یا ہمارے قلب میں القاء ہوتے ہیں تو وقتاً فوقتاً وہ مختلف زاویوں سے سامنے آتے ہیں، اور یقیناً ہمارے دوست احباب جو انہیں سنیں گے، جو قدردان انہیں سمجھیں گے، فکر کریں گے، غور کریں گے، تو یہ رجوع الی القرآن اسی کی جانب ایک قدم ہوگا۔ یہی بات خطبات اقبال کا ماحصل ہے، ایکسٹیکٹ ہے۔ یہی بات خطبات اقبال کا حاصل ہے، ماحصل ہے، جو حاصل ہوتا ہے ماحول میں، جو کہ ہمارے حول لہو ارد گرد ہے، اس میں جو برکات اللہ رکھتے ہیں وہی چیزیں ماحصل میں آتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جیسے ہم ہفتے والے دن نشست علامہ اقبال رحمہ اللہ کے یوم اقبال کے حوالے سے، یعنی اپریل کے حوالے سے، مراد خان صاحب بزم فکر اقبال کے صدر جو ہیں ضلع ہری پور کے، وہ تشریف لائے، اور حکیم نسیم اعجاز آوان صاحب اور حکیم خالد محمود صاحب اور مشرف ہزاروی صاحب، دیگر احباب وہ تشریف نہیں لا سکے۔ بہرحال مراد خان صاحب نے بحیثیت معلم علامہ کے کردار پہ بخوبی روشنی ڈالی۔ یعنی ہمارے طلبہ جو انہوں نے فرمایا تھا نا، وہ 30 برس 3 دہائیوں سے تدریس کر رہے ہیں، ہمارا بھی لگے ہوئے ہیں، دامے در میں سکھنے میں سے ہم سکھنے والے ہیں، قول والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنائے، دامے در میں سکھنے توفیق دے ہمیں خدمت کرنے کی۔ بہرحال جو توفیق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور وما توفیق یا الا باللہ کشف المحجوب میں سید علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ نے فرمایا، یہی بات غزالی رحمہ اللہ نے فرمائی، یہی بات تمام سلاسل کے بزرگان دین فرماتے ہیں، یہی بات وقت کے تناظر میں چلتے چلتے جب علامہ اقبال رحمہ اللہ کے دور میں عصر حاضر کے چیلنج کے طور پہ انہوں نے دیکھی، تو انہوں نے اس چیلنج کو ایڈریس کیا۔ اس درپیش جو مسئلہ عالمگیر تھا مذہب کے امکان والا، چونکہ سیکولرزم کی ہوا چلی، وطنیت کے فتنے کو پھیلایا گیا، اسی کی آڑ میں پہلی عالمی جنگ ہوئی، دوسری عالمی جنگ کے بعد میں جاری تھی، علامہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ تمام باتیں ثابت کرتی ہیں کہ نئی فکر الہاد نئی صورت میں سامنے آیا، مذہبی لوگوں کے لیے مسائل تھے، اور جب علامہ نے خطبات پیش کیے تو یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے، علماء دین عارفین کاملین اس کو خراج تحسین پیش کرتے چلے آئے۔ علامہ کو اللہ نے عزت اور وقار عطا کیا، ہم انہی کے خطبات کے تسلسل میں تفہیم کی، کمپریہنشن کی، انڈرسٹینڈنگ کی ایک کوشش کر رہے ہیں، ایک سعی۔ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول کرے اور ہمارے احباب کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ دین مبین وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے
حق بات پہنچا دینا ہے. یہ بہت بڑا معلمی کا فریضہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انما انا بعثت معلما، تو علامہ معلم ہیں. تو پچھلی نشست میں جیسے باتیں ہوئیں ہم نے اس میں حصہ ڈالا. تو آج 6 سیشن آن خطبات اقبال. ہم پچھلے سیشن میں زمانی تناظر میں جو بات کر رہے تھے کہ زمان فی الحقیقت کیا ہے، آج اس کو ذرا مزید آسان لفظوں میں دوستوں کے لیے میں پیش کرتا ہوں. فار ایگزامپل جیسے علامہ نے فرمایا پہلے خطبے میں علم اور مذہبی تجربہ، ریلیجس ایکسپیرینس. اس ریلیجس ایکسپیرینس کو علامہ نے کیا کہا ہے، اس کی وضاحت سید نذیر نیازی صاحب نے کچھ عرصے بعد کی. تو علامہ نے اس کو تصوف فرمایا، یعنی روحانی تجربہ جو ہے وہ مسٹیکل ایکسپیرینس ہے. علامہ فرماتے ہیں، اب میں اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں کہ جو حضرات خطبات کو پڑھے انگریزی میں وہ یہ تلاش کریں کہ یہ کہاں پہ ہے. علامہ نے فرمایا yet higher religion which is only a search for a larger life is essentially yet higher religion which is only a search for a larger life is essentially experience and recognize the necessity of experience as its foundation long before science. As its foundation long before science learned to do so. It is a genuine effort to clarify human conscience. یہاں پہ علامہ نے بڑے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ جو مفہوم ہے اس مفہوم میں مذہب کو تصوف کے، روحانیت کے، مسٹسزم کے، بزرگان دین کے عنوان سے جانا جاتا ہے. مگر افسوس کا پہلو یہ ہے کہ دور حاضر میں اس عنوان کو یعنی مسٹیکل اپروچ کو ماڈرن ورلڈ کے اندر اقبال اپنے پچھلی صدی میں کہہ رہے ہیں. اب آپ 2023 میں ہیں، ایک صدی بعد. تو آج آپ خود اندازہ کر لیں، اندازہ کیجیے اس بات کا کہ اس عنوان کو مسٹسزم کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ مذہب کی اعلیٰ و ارفع صورت، بہترین صورت، عروج والی، معراج والی، اس کا حوالہ بھی ہم دے چکے ہیں پچھلے پروگراموں میں، کیونکہ ہم نے شروع کیا تھا معراج النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن سے. معراج میں ہی سارے سبق ہے. اس کا حوالہ موجود ہے، شاعری میں بھی ہے اور خطبات میں بھی ہے، مضامین میں بھی ہے، اسلامی ثقافت کی روح میں بھی ہے. تو علامہ فرماتے ہیں اس کی بہترین اعلیٰ صورت جو ہے، ترفع، بلندی، ہائٹس پہ دیکھتے ہیں ہم جب، وہ تصوف ہے جو زندگی کی عالمگیریت، جو حیات کی وسعت، اس کا کھوج لگانے کی کوشش ہے، متلاشی ہے. یہ تجربہ، یہ مذہب کی اعلیٰ صورت، یہ تجرباتی ہے، غزالی والی ہے، پریکٹیکل میتھڈ والی ہے، عملی منہاج پہ زور دیا ہے اسلام نے. صوفیاء نے جب سٹارٹ آف مسٹسزم تھا تو پوری دنیا پہ اس کے اثرات ہوئے. آپ ارطغرل غازی کا دور دیکھ لیں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا دیکھ لیں، سلطنت عثمانیہ کا قیام دیکھ لیں، اسپین کے ایفرٹس کو دیکھ لیں. پورے عالم پہ، تمام بر اعظموں میں اس کے اثرات، اتنی صدیوں تک رہنا بر اعظموں میں، یہ سمندروں پہ حکمرانی کا ہونا، یہ تصوف جو ہے، یہ عملی پریکٹیکل میتھڈ، عملی منہاج، یہ تجرباتی، یہ عملی کام، اس سے سائنس نے جنم لیا ہے، اس رویے سے سائنس نے جنم لیا ہے. یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے، یہ آبجیکٹو میتھڈ ہے. لیکن سبجیکٹیوٹی کو اور مذہبی سبجیکٹیوٹی کو تصوف والوں نے ہم آہنگ کیا ہے. آپس میں ارتباط ہے، تعلق ہے، ربط ہے، توازن ہے، ہم آہنگی ہے، جمالیات کے یہی تو بنیادی تقاضے. بہرحال علامہ نے کہا کہ یہ جو صوفیانہ بزرگان دین کا کام ہے، یہ جو تصوف ہے، یہ مسٹسزم، یہ تو حیات کی تمام تر گہرائیوں اور گہرائیوں
اور تمام تر وسعتوں اور افلاکی بلندیوں ان کی وسعتوں کا متلاشی ہے۔ کائنات، انسان اور ذات حق، اللہ خالق اور کائنات اور انسان کا تعلق یہ سمجھا جائے تو یہی ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ وہاں پہ خطبات میں ہم نے پہلے تفہیمی باتوں میں کہ کن کن سائنسز کا، بایولوجی کا حوالہ دیا، بایو سائنسز کا، حیاتیاتی سائنس کا حوالہ دیا، فزیکل سائنسز کا حوالہ دیا، اور پھر نفس پہ آ کے اور نفسیات پہ، اور اس کو پھر صوفیانہ منہاج میں یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے۔ اب فرماتے ہیں مزید جو میں نے ریڈ آؤٹ کیا کہ جن بلندیوں اور وسعتوں کا یہ متلاشی ہے، لازمی طور پہ ایک یہ پریکٹیکل میتھڈ ہے، یہ تجربہ ہے، یہ ایکسپیریمنٹل ہے، یہ ایکسپیرینس ہے۔ مطلب علامہ فرماتے ہیں کہ یہ تو as its foundation long before science learned to do so، ہماری روحانی میراث جو صوفیہ بزرگان دین نے جو میتھڈ سٹارٹ کیا، خلافت و ملوکیت کے مسئلوں سے نکلتے ہوئے خلافت آدمیت کو، آدم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، یہ خلیفت اللہ، یہ اقبال کے نظموں میں نظر آتا ہے، کلام میں نظر آتا ہے، نثر میں نظر آتا ہے، شعر میں نظر آتا ہے، فارسی میں نظر آتا ہے، انگریزی میں نظر آتا ہے، پنجابی میں بولتے ہیں اپنی محفلوں میں نظر آتا ہے، ان کے مضامین میں نظر آتا ہے، علامہ کے مقالات میں نظر آتا ہے، اسرار خودی میں نظر آتا ہے، یہی سبق رموز بے خودی میں نظر آتا ہے، جسے ہم اسرار و رموز کہتے ہیں، دونوں کو ملا کے۔ جب خالق عدل عالم کے لیے تقاضا کرے کہ قربان کر دو تو اس وقت خودداری ہوتے ہوئے اپنی جان کو قوم کے مقاصد کے لیے قربان کر دینا چاہیے، اس کو اقبال رموز بے خودی کہتے ہیں۔ بہرحال خودداری اپنی شناخت کا عمل، اپنی پہچان کا عمل، اس کے لیے جو علامہ نے فرمایا اس کا فلسفیانہ خطبات کے اندر یہ ثبوت دے رہے کہ عملی منہاج، پریکٹیکل میتھڈ صوفیاء کرام نے اپنایا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ صوفیاء عظام نے، ان کے طریقے نے، ان کے مدرسے نے، ان کے سکول نے، ان کی خانقاہ نے، ان کے زاویے نے سائنس سے صدیوں پہلے، بہت پہلے اس ریالٹی کو، اس حقیقت کو پا لیا تھا، جان لیا تھا کہ روحانی تجربے کی بنیاد، روحانیت کی بنیاد تجربے پر ہونی چاہیے۔ آپ کا روحانی مشاہدہ تجرباتی ہونا چاہیے، پریکٹیکل ہونا چاہیے، فار دا سیک آف لائف ہونا چاہیے، اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ روحانیت، تزکیہ، تصفیہ، رہبانیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دین حق کے مقاصد کی عکاس، ہم آہنگ اور غماز ہونی چاہیے۔ It should reflect your personality and your motto of life۔ یہ آپ کی زندگیوں کو بدلنے والا ہونا چاہیے، یہ لوگوں کی زندگیوں کو آپ سے سورج کی طرح روشنی پڑے تو بدل جانا چاہیے۔ یہ ہے صوفیانہ منہاج، یہ ہے بزرگان دین کا طریقہ، یہ اقبال خطبات میں کہہ رہے ہیں۔ اب مزید فرمایا، اس طرح روحانیت انسانی شعور کی تصوف، یعنی انسانی شعور کی پیچیدہ گتھیاں جو ہیں ان کو سلجھانے اور اس کے اندر مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے سنجیدہ اور سچی کاوش کا نام ہے، یہ عمل پہم ہے، یہ جوہد مسلسل ہے، یعنی یہ جہاد اکبر ہے، یعنی لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے ہماری ذات کے اندر اور کائنات میں اللہ رب العزت نے جس انفس و آفاق میں نشانیوں کی بات کی ہے، وہ نشانیاں دیکھو تو پروردگار یاد آ جائے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، امام، ان کی مثال دینا چاہوں گا۔ تمام کو پیار سے مختلف ٹائٹلز دیے، تمام اصحاب میں سے چنے ہوئے لوگ، بدر والے اور پہلے حنین والے اور پہلے ادوار میں آنے والے، دور سے آنے والے، جیسے سلمان فارسی کو اہل بیت سے فرمایا، علامہ شاعری میں، خطبات میں، مختلف حوالوں سے، مختلف روحانی تجربات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میں خلیفہ اول
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عنوان میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، 6 نومبر 2022 کو یار غار کے حوالے سے معرفت کی باتیں جو ہم نے کیا تھا پروگرام، آپ پچھلے پروگرام سنیے، اگر تسلسل سے سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، آسانی رہے گی، اور مزید نئی نسل کو، اولاد کو، دوست احباب کو، دنیا والوں کو آپ بتا سکیں گے ہم کس فلسفی حکیم دانا راز کے خواب کے تعبیر کے وطن سے ہیں، جن کی بنیاد دین حق ہے، غالب ہو جائے عالم انسانیت پر اس کا نظام حق۔ اسی پہ اقبال بات، شیخ اکبر کا نظریہ حق سے تحقیق، اقبال نے تحقیق کے تقاضے پورے کیے۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں دیکھتا نہیں کسی بھی شے کو، میں دیکھتا نہیں کسی بھی شے کو، مگر دیکھتا ہوں خالق کے ساتھ، مگر دیکھتا ہوں خالق کے ساتھ، میرا مشاہدہ خالق تک جا پہنچتا ہے مخلوق سے، شے سے۔ بہت بڑی بات ہے، کبھی وقت ملا تو فلسفیانہ لفظ شے کیا ہے، شے کی اصل کیا ہے، علامہ نے تو تیسرے خطبے میں اس کی وضاحت فرما دی، خدا کا تصور اور دعا کا مفہوم کے اندر۔ پڑھیے، سنیے، دیکھتے جائیے، انشاءاللہ وقت ملے گا اور اللہ توفیق عنایت فرمائیں گے تو ہم بات کھل کے کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر آپ انسانی انا، اس کے اختیارات اور بقا، فنا و بقا کی بات کریں تو بقا میں، جدائی میں، ہجر میں علامہ کے بے شمار شعر ہیں۔ اس وقت میں باتوں کو، معرفت کی باتوں میں اپنے معرفانہ جو معارف ہیں ان کو عارفانہ اساتذہ سے جس طرح ہم نے سیکھا اس کو مختصر انداز میں کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ خلفائے راشدین نظر سے فؤاد تک کا سفر ایک ہی وقت میں کیا کرتے تھے، نظر اشیاء پہ پڑے اور جا پہنچے، گم ہو جائے حقیقت میں، خالق نظر آئے۔ یہی خطبات کا نچوڑ ہے، ایکسٹریکٹ ہے، ملخص ہے، تلخیص ہے، ایکسٹریکٹڈ تھنگ کہ علامہ نے آیات سے اس کو کہا، انفس و آفاق میں نشانیاں دے کے خالق کو یاد کرو۔ بہرحال میں علامہ کے جو چوتھے خطبے میں تیسرا جیسے ذکر کیا، میں نے عرض کیا خدا کا تصور، دعا کا مفہوم، چوتھے میں انسانی انا، خودی، اس کا اختیار، بقا یعنی فنا کے بعد بقا، جدائی جیسے رومی کہتا ہے، یہ بانسری کی نئے، یہ آواز، لوگ سر دھنتے ہیں، یہ تو رونا رو رہی ہے کہ میں اپنے اصل سے جدا ہو گئی۔ علامہ خودی میں آپ اصل کو لوٹ جائیں، آپ میدان حشر میں ہوں، آپ کا وجود پیش ہونے کے لیے تیار ہو، آپ سے بات ہو خالق کی، آپ کہہ سکے میں اپنے قلب میں پروردگار تو کہیں نہیں سماتا تھا، میں اپنے قلب میں آج بھی دیکھتا ہوں۔ یہی شعور فلسفیوں کو دے رہے ہیں، سائنسدانوں کو دے رہے ہیں، بایولوجیکل سائنسز سے گزر کے، فزیکل سائنسز سے گزر کے، ان کے ماہرین کے حوالے دے کے، سائیکالوجی کے حوالے دے کے اقبال جا پہنچتے ہیں۔ پروفیسر جیمز امریکن جو تھا، وہ اپنے مذہب کے حوالے سے اس نے وہ دلائل دیے، نفسیاتی سائنسز کے حوالے سے، نفسی علوم کے حوالے سے، ریلیجس ایکسپیرینس کی بات کی ہے۔ اقبال نے اس کا ترجمہ مسٹسزم کیا ہے، اسپرچل سائنس کیا ہے، کلاسیکل سائنس آف اسلام۔ شیخ اکبر ابن عربی رحم اللہ والا بالکل عنوانات دیکھ لیں، وہی ہے، علم اور مذہبی تجربہ جیسے پہلا ہے، اور مذہبی تجربے کو خالص روحانی قرار دیا ہے۔ اسی طرح مذہبی تجربے کے جو جتنے بھی اکتشافات، انکشافات، کشف المعجوب جو بھی ہیں انکشافات، اس کی فلسفیانہ جانچ ہونی چاہیے، تاکہ کوئی جھوٹا مدعی، کوئی مرزا ٹائپ نہ کر دے، خود کوئی دعویٰ نہ کر دے، کسی غلط بات کا مدعی نہ ہو۔
لیکن اگر صوفی ہے، بزرگان دین میں سے ہے، نام یافتہ بندوں میں سے ہے، وہ اللہ کو لوٹے گا، وہ اللہ کو پائے گا، وہ ترجیح اول اللہ کو بنائے گا، ٹاپ پرائرٹی کیوریاسٹی کی اللہ رہے گی، وہ اللہ کا سوچے گا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلے گا، وہ اصحاب اور اہل بیت اور تمام نسبتوں والوں سے نسبتیں اختیار کرے گا، وہ جن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آج تک کڑیاں سلسلے چل رہے ہیں وہ ان سے متصل رہے گا، وہ کبھی کشف المحجوب کو نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی معین الدین کو نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی محی الدین کو نہیں چھوڑے گا، وہ احیاء دین کو نہیں چھوڑے گا، وہ غلبہ دین حق کی بحالی کے لیے کام کرے گا۔ اقبال کا یہ طریقہ ہے۔ اقبال کا کام the reconstruction of religious thought، تشکیل نو مذہبی فکر کی، افکار کی، ان اسلام مسلم ورلڈ کے اندر، دین حق کے اندر اپنے دور میں یہ مذہبی فکر کی تشکیل کی بات ہو رہی ہے کہ کسی غیر مسلم سائنٹسٹ اور سائنسسٹ سے نہ تو مرعوب ہونا ہے۔ اقبال نے اس پہ تنقید کی، حتیٰ کہ اقبال نے پروفیسر جیمز کے ریلیجس ایکسپیرینس کی بات کرتے ہوئے انہوں نے درجن بھر اعتراضات کیے کہ کس طرح ان اعتراضات کو دور کر کے مسٹیکل آرڈرز کے اندر کس طرح ہم بہتر کام کر سکتے ہیں۔ اس میں 10 کجیاں 11-12 کجیاں ہیں، خامیاں ہیں امریکن پروفیسر کے ریلیجس ایکسپیرینس کے حوالے سے، اور اقبال نے اسی لیے سید نذیر نیازی کو جب فرمایا تو اس کے ترجمے کو آپ دیکھیے، It is then in the sense of this last phase، it is then in the sense of this last phase, that is discovery, religious experience in bracket, in the development of religious life, that I use the word religion. Religion in this sense is known by the unfortunate name of mysticism. Yet higher religion, which is only a search for a larger life, is essentially experience and recognize the necessity of experience as its foundation long before science learned to do so. It is a genuine effort to clarify human consciousness. Yep, page 143 اور غالباً اس سے اگلا صفحہ 144 143-44 پہ دیکھیے، ملے گا آپ کو۔ ترجمہ یہی کیا، پہلے میں نے آدھے نیکسٹ 3 حصوں کا کیا ہے۔ پہلے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مذہبی حیات ہے، دینی زندگی ہے، مذہبی تجرباتی باتیں ہیں، ان میں ترقی کرنے کا یہی وہ لاسٹ مرحلہ ہے، آخری فیز ہے، لاسٹ فیز، دیٹ از ڈسکوری، ریلیجس ایکسپیرینس، مذہبی تجربہ ہے، یعنی معرفت اور روحانی مشاہدہ ہے۔ یہ معرفت ہے، یہ معرفت کی باتیں ہیں جن کو عمل کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور فرماتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں خطبات میں مذہب کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی پریکٹیکل میتھڈ ترقی پانے کا، اعلیٰ فکر سے مشاہدے تک پہنچنا، انٹیوٹیو میتھڈ، انٹیوشن مسٹیسزم سے جو تعلق رکھتا ہے، اسی کو انہوں نے تصوف قرار دیا۔ اور آپ سید نذیر نیازی کے ترجمے میں دیکھ لیں، یعنی ان معنوں میں انہوں نے مذہب کو تصوف کے عنوان سے جانا ہے، پہچانا ہے، تعارف کرایا ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ دور حاضر کا ماڈرن بندہ وہ اس عنوان کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا، اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ علامہ نے اس کا پریفیس میں بتایا ہے نا کہ جب شروع ہوئی یہ مسٹیسزم کی تحریک تو اس نے اپنے مقاصد کو پایا، اب روایات میں کھو گئے ہیں نا، مطلب میں یہ اپنے الفاظ استعمال کیے، انہوں نے عصر حاضر میں اپنے دور میں اس کے چیلنجز کے مطابق اس کو آگے بڑھنا، صوفیانہ میتھڈز کو، یہ ضروری ہے، اس کے لیے کام کی ضرورت ہے۔ یعنی دیکھا جائے یہ تمام نظام کے اندر تھوڑی سی تجدید کی ضرورت ہے، کسی مجدد کی ضرورت ہے جو روحانیت کے ان پہلوؤں پہ توجہ دلوائے۔ تو یہ مجدد خود علامہ ثابت ہوئے ہمارے ساتھ، ہماری توجہ دلائی۔ اب اس میں نے پہلے دوسرے
مذہبی تجربے کی انکشافات کی فلسفیانہ جانچ ہونی چاہیے، جیسے علامہ نے فرمایا ہے۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، علامہ نے اس کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں۔ بات زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے دوستوں پہ زیادہ گراں نہ گزرے، سما خراشی نہ ہو، بوجھل پن نہ ہو، کمپریہنسو رہے، عرفانی پہلوؤں سے ہلکی پھلکی بات میں ان کے جو مختلف پہلو ہیں وہ ہم پھر کسی مناسب مقام پہ بیان کریں گے۔ تیسرے چوتھے خطبے کا میں نے بتا دیا تھا، تیسرا جو اللہ کا تصور اور دعا کا مفہوم، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے کہا، باقی خلفاء کے بھی بیان کریں گے، آج پہلے کی بات ہے تو میں وہیں تک رہا۔ مطلب میں نہیں دیکھتا کسی شے کو، مگر خالق کے ساتھ دیکھتا ہوں، خالق کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ یعنی سمع، بصر، سماعت، بصارت، فؤاد، قلب، یہ ساری چیزیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔ سماع، بصر، یہ ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح مشاہدہ، انٹیوشن کی بات علامہ کر رہے ہیں۔ اب جب پہلے دوسرے خطبے میں آپ مذہبی تجربہ اور علم کو ثابت کیا علامہ نے، جیسے پچھلے پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں، بایولوجیکل سائنسز، فزیکل سائنسز اور سائیکالوجی کے بعد اقبال نے وجدان کا ثبوت دیا۔ فلسفے کی کوئی دلیل کارگر نہیں ہے، وجدان ہے، قلب ہے، مشاہدہ ہے۔ یہ غزالی والی رحم اللہ والی بات ہے، المنقذ من الضلال والی۔ آپ پروگرام نمبر 134 درس غزالی سنیں گے، تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس پہ بات کی ہے۔ اس میں نے تفصیل سے تو ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہوئے آخری سے میں نے درمیان میں تھوڑی سی باتیں کی ہیں، وہ بہت ضروری ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے۔ یعنی اگر وہ آپ سن لیں آج والا درس غزالی 134 نمبر، پھر اس کو ملائیں گے اور پچھلا پروگرام کہ وقت زمانی تناظر کس طرح مشاہدے میں آتا ہے، تو آج شاید وہ موقع آ جائے کہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کی طرف لے جاؤں۔ مطلب ہم نے روحانی اکتشاف، روحانی تجربہ، مسٹیکل ایکسپیرینسز، اس کو گرپ میں لینا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے، اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، جیسے مطلب پروفیسر صاحب اکثر اپنے لیکچر میں ٹاپ پرائرٹی میں اس کی وضاحت کرتے ہیں، سید سرفراز شاہ صاحب اس کا وضاحت کرتے ہیں، تمام بزرگان دین اس کی وضاحت کرتے ہیں، تمام سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جیسے جیلم میں پچھلے پروگرام میں وہ ایک جیلم والے صاحب یوٹیوبر ہے، میں ان پہ اعتراض کر رہا تھا، تو کسی صاحب نے سمجھا کہ میں عرفان الحق صاحب ہمارے احباب میں سے، تو استغفر اللہ، ہم اپنے دوست احباب پہ اس طرح نہیں، تنقید علمی ہوگی، اختلافی، کہ یہ ایسے نہیں ایسے۔ فار ایگزامپل بابا عرفان الحق صاحب مطلب پروفیسر کے پاس آیا کرتے تھے، ہماری گپ شپ ہوتی تھی، انہوں نے لائبریری پروفیسر صاحب کی گفتگو کی بنائی ہوئی تھی، کیسٹس وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے کئی پروگرام جب پہلی کتاب چھپنے لگے، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، مرجان علی صاحب کے پاس پشاور میں بیٹھے کمپوزنگ کی، وہ کمپیوٹر آج بھی پڑا ہوا یادگار ہمارا، اور پہلی کتاب چھپی کشت زربار، پہلا پروگرام ہری پور کا 1996 کا ہوا، تو اس کے بعد یہ کتاب آئی سامنے، تو تنولی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کی مغفرت کرے، وصال فرما آگے ریسنٹلی، تو اللہ صبر بھی دے انہیں، تمام احباب کو، ان کی والدہ گرامی کو۔ تو تنولی صاحب ہر دور میں ہم جیسے مشورہ دیتے تھے، اشارہ کرتے، وہ خود عمل والے بنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ چھاپ دیتے ہیں۔ تنولی صاحب نے یہ کتاب ایک چھاپی ہے، میں اس کی بھی آپ کے سامنے رونمائی کر دوں۔ یہ پہلا خطبہ جو میں اس پہ بات کر چکا تھا، مجھے اب ہاتھ لگی ہے، ہری پور میں آیا تو والد گرامی کی جگہ پہ ان کی چیئر پہ تو میرے سامنے آئی، تو علم اور روحانی مشاہدہ، تو یہ آپ دیکھ لیجئے جس دوست اب آپ کو موقع ملے، تو بہت اچھی کاوش ہے، یہ پہلے خطبے کی تفہیم ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب بہت عالم بنتے ہیں۔ ہم اپنے دوست احباب کو دیکھتے ہیں، اس علمی اور فکری پی ایچ ڈی لیول اور پوسٹ ڈاکٹریٹ لیول پہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم جو معرفت کی باتیں عرفانی پہلوؤں سے کرتے، جو آتا ہے کسی لنگر پہ، کسی صاحب مزار سے تمسک کے لیے، برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے، سیکھنے کے لیے، ہر خاص و عام آتا ہے، تو ہماری باتیں ہوتی ہیں کہ ہر خاص و عام اس کے پلے کچھ باتیں پڑ جائیں۔ مطلب میں نہیں کہتا کہ ہم کوئی حق ادا کر رہے ہیں، مطلب میں کہتا ہوں اگر 10% بھی کوئی چیز سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ بہرحال
چوتھا خطبہ جو انسانی انا، اس کا اختیار اور اس کی بقا ہے، میں اسرار خودی رموز بے خودی کی بات کر چکا ہوں۔ اب گلشن راز جدید جو ہے علامہ نے فارسی میں لکھا ہے، اس میں جو باتیں بیان ہوئی اس کا نچوڑ خطبات میں ہے۔ جو 5واں لیکچر سیشن جو ہم نے کیا تھا خطبات اقبال کا 5واں سیشن، جو لاسٹ 13 تاریخ کو اپریل کو ہوا تھا، پھر رمضان کی بریک لی ہم تاکہ دوست احباب کو موقع ملے اپنی عبادات اور ریاضات کا، تو ہم نے تنگ نہیں کیا۔ تو وہاں پہ جو خاص بات ہے، 5واں لیکچر آپ سنیے، تو 5th سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح کوانٹم سائنس، کوانٹم فزکس میں بہت ہی مائکرو کازمک لیول پہ، جیسے ابن عربی مائکرو کازم اور میکرو کازم، یعنی آفاق اور انفس کے یونٹ بیسک اٹامک اور مالیکولر لیول پہ، اور اس میں اٹامک سب اٹامک لیول پہ آ جائے تو یہ کوانٹم۔ وہاں پہ میں نے مختلف حوالے دیے تھے 2022 کے نوبل انعام کے تینوں اقدار، اس میں دا یونیورس از ناٹ ریئل لوکلی، یہی بات گلشن راز جدید میں بھی ہے اور گلشن راز قدیم میں بھی اقبال نے جدید میں ری ایڈریس کیا۔ ایک بہت بڑا محبت رکھنے والا اور وفا سے یہی کام عارفوں کی باتوں کو ری پروڈیوس کر سکتا تھا، اس کے بعد آج تک وہ کام نہیں ہوا۔ یہ جو سب اٹامک ریسرچ والے ہیں، انہوں نے وہ چیز سائنٹیفکلی ثابت کر دی، تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس پہ میں انشاءاللہ تعالی بعد میں اسپیسیفک ماحول بنانا پڑتا ہے نا، وہ بڑی باریک بینی کی باتیں ہوں گی۔ کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کے اسرار کو لیں گے تو پھر اس ضمن میں ان کے اشعار کے ضمن میں اس کو واضح کر دوں گا انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی۔ بڑا واضح ہے کہ اللہ کی شان کو دیکھنا ہے، جیسے فرمایا صدیق نبوت نے، اسی طرح دیکھنا ہے۔ دیکھیں آپ خلفائے راشدین نہیں بن سکتے، یہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب بنتے کہ آپ فلاں بزرگ نہیں بن سکتے، لیکن آپ ان کی فکر تو اڈاپٹ کر سکتے ہیں نا۔ ہم ان کی فکر کی سنت کو فالو کر رہے ہیں، ہم اپروچ لے رہے ہیں، اقتراب ذہنی، اقتراب اپروچ، ہم وہ پرسپیکٹو، وہ گلوبل ویو، وہ پرسپیکٹو تناظر، یعنی جیسے بیک گراؤنڈ ہے میرا، یہ پرسپیکٹو کہلائے گا تناظر، جس میں منظر میں انسان یا وجود یا شے نظر آتی ہے، لیکن قلب میں حقیقت تک، پروردگار تک پہنچی کہ بات اس کی ہو رہی ہے۔ بہرحال یہاں پہ 5واں لیکچر جو مسلم ثقافت کی روح ہے، اسلامک کلچر جو ہے، اس کی اسپرٹ جو ہے، وہ آپ دیکھیں کس طرح سوسائٹی پہ نافذ ہونا چاہیے آپ کا دین۔ اقبال جس حقیقت کو دیکھتے ہیں، پھر سماج پہ نظام عدل کے لیے، انصاف کے لیے، اس میں دنیا پہ اس کا نفاذ ضروری ہے۔ اسی لیے خلافت کی بات ہوتی ہے، خلافت عرضی کی بات ہوتی ہے، نیابت الہی کی بات کرتے ہیں۔ کیا ہے سیکرٹس آف سیلف میں؟ کیا ہے؟ ضبط الہی، اطاعت الہی، ضبط نفس، اطاعت الہی، اور نیابت خلافت الہیہ، نیابت و خلافت الہیہ، نائب حق، خلیفہ حق، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ بہرحال آگے چلیں گے تو نظام اسلامی میں جو اصول حرکت ہے، 6واں خطبہ، جمود نہ ہو، اس کو اجتہاد بھی کہا، اصول حرکت ہے۔ اسلامک جورسپروڈنس ایسا نظام قانون دیا گیا، تاریخ میں حضور اکرم کا دور، اس کے اصحاب، اسماء الرجال، حدیث میں ساری ایک ایک بندے کی، کون کس کا بیٹا، کس کا بھائی، کس کا کزن، کس کا کیا لگتا ہے، کون ایک نام کے کتنے بندے ایک شہر میں تھے، یہ کس نے کہا ہے، اس کا فلاں، اس کا کردار، اس کا قول، اس کی قابل اعتبار ہونا۔ اتنی بڑی سائنس کے غیر مسلم کہتے ہیں، مسلمانوں کے پاس اتنا لاکھوں کا، 6 سے 8 لاکھ افراد کا ڈیٹا، اسماء الرجال کا، نیمز کا، علم الاسماء کا ذخیرہ کسی دنیا کے بندے کے پاس نہیں۔ پہلی دفعہ اسلام نے یہ سائنس دی ہے دنیا کو۔ کسی احمق کو تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ یہ احادیث کا جو راوی ہے ان پہ اتنا بڑا کام ہے، لاکھوں افراد کا ڈیٹا، اور حتیٰ کہ یہ فیصلہ تک دینا کہ وہ قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے، اس کی روایت کو کیوں چھوڑا،
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 लाख बातें पहुंची हैं, जमा की है, कलेक्शन की है। उस दौर में इस तरह पेपर भी नहीं थे, लेकिन मेहनत की है, फिर उसको जांचा कौन किसका क्या लगता था, किसने उस दौर में फलां ने फलां को कहा, ये कहा, वो काबिल एतबार नहीं है, उसकी रिवायत नहीं ली जाएगी, उसकी रिवायत को उन्होंने गिरा दिया। तस्दीक करके तस्दीक शुदा बातें हम तक पहुंची हैं, इसीलिए कुरान महफूज है कि हुजूर अकरम के कौल पे इतनी तस्दीक है। कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के कलाम की तस्दीक और हिफाजत ना हो, जिसको अल्लाह ने खुद हिफाजत के लिए कहा। ये सिस्टम दिया था कि नबी की बात, और नबी ने जो कहा है कि ये अल्लाह की वही आई थी। और मजे की बात है, वमा यंतिकु अनिल हवा इल्ला वह्युन युहा में क्या है, हुजूर का फरमान एक एक लफ्ज अल्लाह की जानिब से है, हदायत। और यही बात अल्लामा फरमाते हैं, और यही बात अल्लामा ने जब कहा मजहबी तजर्बा कैसे होगा, कांट कहता है कि ग्रिप हकीकत में नहीं आती, हम बहुत पास पहुंचते हैं फिजिक्स के, और फिजिक्स की चीजें हमारे हाथ से दूर हो जाती, हम रियलिटी तक नहीं पहुंचते। अल्लामा ने फरमाया इसका तो तरीका दुआए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान में क्या कहा है, नबी की दुआएं तुम्हारे लिए सुकून का बायस है। ये सुकून क्या होता है, ये इत्मीनान क्या होता है, कल्ब को कैसे मिलता है, सिवाय याद इलाही के नहीं है कहीं भी इत्मीनान है कल्ब। याद बात से भी है, याद ख्याल से भी है। जैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, किसी शय को नहीं देखता मैं, मगर देखता हूं खालिक के साथ। जब आपको रब की याद आए तो फिर सब चीजें हक की अक्कास और मजहर बनती है। मजहर नूर है खुदा जो होता है, उस नूर में आप अल्लाह की तस्कीन को पाते हैं। ये सकीनत है, ये इल्म है, ये ठंडक है, ये मेहरबानी है, ये करम नवाजी है, ये तौफीक रब्बानी है। इससे आरिफ रब्बानी बनता है। मन आराफ नफ्सहू फकद आराफ रब्बहू, अपनी जात पहचान रब तक पहुंच जाएगा। यही कुरान में, यही बात कुरान में जब तलाश करे इंसान, मिलते हैं सबूत के किस तरह नफ्स का तज़किया करने के लिए अल्लाह ने कस्में उठाई हैं, किस तरह कद अफलह मन ज़क्काहा, किस तरह नफ्स इंसानी के लिए लवामा और मुलहिमा का इल्हाम वाला नफ्स, किस तरह मुतमईन, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतन मर्दिया। और हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम मरने वालों पे पढ़ते, पढ़ना तो अपने आप पे चाहिए। यही तो हयात की अप्रोच है, यही तो वो डायमेंशन है। इसी की तो इकबाल बात कर रहे हैं, यही तो एक अल्लामा सिखा रहे हैं। इस तरफ लौट, अल्लाह की तरफ। रब्बाना ज़लमना अनफुसना की सदाएं बुलंद कर, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की सदाएं बुलंद कर, पैगंबरों की दुआएं पढ़। इन्नमा अश्कू बस इलल्लाह, अल्लाह की तरफ, अल्लाह से फरियाद कर। अपनी तन्हाइयों में, अपनी जलवतों में, बज़्म आराइयों में अल्लाह की जानिब नजर आ। हर पहलू तेरा, तेरा खुतबा, तेरी शायरी, तेरी मोहब्बत, हत्ता के तेरी नफरत, अल बुग़्ज़ु लिल्लाह वल हुब्बु लिल्लाह की आकाश होनी चाहिए। रब की निस्बत से हर चीज को देख। तो इसी को तो कलंदर शऊर कहा गया है। जब अल्लाह का ख्याल आए कोई चीज देखकर, ऐसा शऊर इंसान डेवलप कर सकता है। ये गजाली का मकसूद है, ये शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का यही मकसूद और मतलूब है। यही शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने सिखाया, यही शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ने सिखाया, यही बात बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ने सिखाई, यही बात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ने सिखाई। तमाम बुजुर्गान दीन, हमा सलासल, यूरोप के सलासल, अफ्रीका के सलासल, कोई बर आजम, कोई वजूद, कोई धरती का खिता खाली नहीं है अल्लाह के बंदों से। हत्ता के 40 जमा हो तो एक वली होता है, उसकी दुआ कबूल होती है। हर मुसलमान काबिल इज्जत है। जो दरस गजाली 134 आप सुनेंगे, उसमें ये बात हुई है, किस तरह ख्याल रखना है, किस तरह बहुतान से बचना है। तो हमने कोशिश करनी है कि हमारी नाराजगियां, हमारी मोहब्बतें अल्लाह की निस्बत से हों। बहरहाल अब आते हैं, मजहब का इम्कान है या नहीं है, क्या मजहब मुमकिन है? आखिरी 7वां खुतबा। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको हवाला देता जाऊं। अल्लाह के हवाले से अल्लामा ने तमाम तर बातें की हैं। अल्लामा ने हर वो मुशाहिदा, हर वो तजुर्बा जो अल्लाह की तरफ ना लेके जाए और नफ्स परस्ती सिखाए,
جیسا قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس نے بندے تو نے ہوائے نفس کو اپنی ہوس کو الہ بنا لیا، تو لا الہ والے ہیں۔ علامہ فرماتے لا الہ کی تلوار سے یہ میں انشاءاللہ پیش کروں گا آپ کے اسرار و رموز کا جو معاملہ ہے کہ اے نوجوان، اس کا نچوڑ آخری حصہ ہے، اے نوجوان تجھ سے شکایت ہے، میں نے اپنی زندگی میں جو حاصل کیا، لا تو دیکھیں علم الاسماء کی کیا باریک، لا تو دو منہ والی تلوار کی مانند ہے، یہ ذوالفقار ہے، یہ تو سیف ہے، اس سے اپنی ہوا ہوس کے بتوں کو کاٹ اور بتوں کو توڑ اور بت شکن بن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اور اس سے آگے بڑھ، پھر روح اسلام پیدا ہوتی ہے، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو مختلف اشعار کی بجائے میں ابھی مختصر رہتا ہوں، لمیٹڈ رہتا ہوں، میرے سامنے پڑے ہوئے لیکن یہ ہے کہ علامہ فرماتے ہیں نوجوان تیرا صوم یعنی روزہ، تیری صلات یعنی نماز بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ میں یہ اینڈ کلوزنگ جب کی ہے تو اس پہ آتا ہوں، جب تک اجتماعیت اسلامیہ یعنی ثقافت اسلامیہ یعنی پورے گرور نظام عالم پہ غلبے کی بات نہیں، یظہرہ علی الدین کلہ، یہ علماء اسلام کیوں پسند کرتے ہیں علامہ اقبال کو، اس کو بڑا مفسر قرآن مدرس سمجھتے ہیں اور استاد ہے ان کا، اور یہ خود اتنے بڑے ہیں، دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں ان لوگوں کی، الحمدللہ پاکستان کا تعارف ہے، یہ لوگ ایمبیسیڈر آف اسلام ہے، جیسے مولانا مودودی رحمہ اللہ، ڈاکٹر سرار احمد رحمہ اللہ، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، دیگر تمام مشائخ اعظام، علماء اکرام، ہر کسی کی عزت ہم پہ واجب ہے، جو دین کا کام کرتا ہے وہ ہمارا محسن ہے، ہم اس کے نوکر ہیں، ہم خادم ہیں۔ علامہ نے عزت سکھائی ہے، ہر ایک کو خطوط دیکھیے، ہر ایک کو عزت سے بات کی۔ بہرحال میں یہاں پہ آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ روحانی مشاہدے کی بنیاد پہ وجود میں آنے والا معاشرہ اور ثقافت وہ اسلامی ہے، پریکٹیکل میتھڈ والی، اور یہ مسٹسزم ہے۔ لوگ قدر کریں نہ کریں، اقبال کے بعد مجبوراً کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اقبال نے کہا لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بہرحال ہم بات کر چکے ہیں، ابھرنا ہے خودداری کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، مٹنا نہیں ہے، غلامی پہ آمادہ نہیں ہونا، حتیٰ کہ پرندے کی فریاد کو دیکھ لیں، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ پرندوں کا چہچہانا۔ پرندے کی فریاد، ایک پنجرے کے اندر پرندہ ہے، وہ فریاد کر رہا ہے، بچہ بچہ ہندوستان میں گا رہا ہے، دوسرے لوگوں پہ مقدمے بن رہے ہیں، لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں، اقبال باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اقبال ان سے زیادہ حریت پسندی کا سبق دے رہے ہیں۔ شاعری کی آڑ میں آزادی کی تاریخ، گلی گلی میں نغمے گائے جا رہے ہیں، پبلک کے اندر گلی گلی نغمے گائے جا رہے ہیں، بنجارے گلیوں میں آوازیں لگا رہے ہیں، چیزیں بیچ رہے ہیں تو ساتھ نغمہ گایا جا رہا ہے، اور اقبال کا کلام بچے بچے کی زبان پہ جا رہا ہے، مقبولیت محبوبیت اللہ کی جانب سے۔ یہاں سے آزادی کی تحریک پیدا ہوئی، لوگوں کو پتا چلا ہم پنجرے میں بند ہو گئے ہیں، ہم غلام ہیں، آزاد اور ہوتا ہے، غلام اور ہوتا ہے، حریت پسندی کی تعلیم، لیکن حکمت سے۔ وکیل تھے نا، وَاتَّخِذُوا وکیلا کا فیض اسم کا پایا، یہ وہ وکیل تھے جنا اور اقبال جنہوں نے عالمی سطح پہ مقدمہ لڑا، اور حیرت کی بات ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، آپ خالص ہو جائیں اللہ مدد فرمائے۔ بہرحال علامہ رحمہ اللہ نے ایک دن میں خطبے نہیں دیے، یہ ان کی زندگی کا حاصل ہے، یہ ان کی زندگی کا تسلسل ہے۔ جس طرح میں کہتا ہوں اگر معرفت کی باتوں کا پہلا پروگرام وظائف کی حقیقت آپ نہیں سنیں گے، دوسرا وظائف کی حقیقت نہیں سنیں گے، اس کے بعد والے تو تسلسل کے ساتھ آپ سنیں گے، تنہائی میں سنیں گے، آپ کو علامہ کے کلام کے حوالے سمجھ آئیں گے۔ علامہ فرماتے ہیں نا تنہائی میں پڑھنا کبھی ضرب کلیم آپ پہ اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے، پوری زندگی کا حاصل ہے۔ جیسے یہ 5واں خطبہ ہے مسلم ثقافت کی روح، یہ اصل میں انجمن حمایت اسلام لاہور، انجمن حمایت اسلام لاہور، اس کا 16 اپریل 1927 مسلم ثقافت کی روح ہے کیا، واٹ از دا اسپرٹ آف اسلام،
اس سے قبل سید امیر علی نے اسپرٹ آف اسلام لکھی تھی، انگریزی کے وہ بھی ماسٹر تھے، چیمپئن تھے، اور اسپرٹ آف اسلام میں بات ختم ہوتی ہے، اقبال نے اس کو ایک خطبے میں سمو دیا، ساری باتوں کو، ساری حکمتوں کو۔ وہ استاد انگریزی کا یہ بھی، اور جب ان کے بندے جمع ہوتے ہیں بڑے پڑھے لکھے انگریزی والے، تو وہ بھی پطرس بخاری جیسے بندے بھی ہینڈز اپ کر لیتے ہیں اور مزاح میں بات کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ بڑا افسوس ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے آپ، اور آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی کہ علامہ نے کیا فرمایا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین سے شروع کیا تھا، تھینک یو ویری مچ پہ ختم کیا تھا، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو بات سمجھنے کی ہے، علامہ نے یہ 1927 میں 16 اپریل، بڑے عجیب بات ہے، ہم یوم اقبال کا پروگرام ابھی جو کیا تھا تو مراد خان صاحب کو بلایا تھا، تو اپریل کی نسبت سے تو علامہ نے یہ یوم اپنی زندگی میں، دیکھیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں یہ چیز، 1927 ہے، دیکھ لیں ایک دہائی قبل، لیکن وہی انگریزی، وہی خطبہ، کہتے ہیں نا 7واں اقبال نے لکھا اور 6 خطبے دیے، یہ جو چھٹا ہے، یعنی سوری یہاں پہ 5واں ہے مسلم ثقافت کی روح، یہ 5واں بھی 1927 والا ہے۔ یہ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب نے جو ریسرچ کی، اس میں انہوں نے ہم ختم نبوت کے موضوع پہ پروگرام، یہی زرد رنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر میں بڑھے اور زرد رنگ لہرا کے اور پھر کام تمام کر دیا کفار حق کو غالب کرنے، درے خیبر اکھاڑا کس نے؟ تو یہ جو آئی بی ایل کے دوستوں کے ساتھ تیسرا حصہ تھا، رومی و اقبال اور یوم یکجہتی کشمیر، رومی و اقبال کی نظر میں، وہ کہتے ہیں رومی سے ملانا، وہاں کبروی سلسلے کا تذکرہ بزرگوں کا سارا، وہ پروگرام آپ سن لیجیے، مختصر سا ہے، یہ جو تیسرا حصہ ہے اس میں زرد کپڑا پگڑی جو بھی ہے یہ نسبت پہننی پڑی۔ آج آخری مومنٹس میں مجھے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہماری شناخت یہ نہیں ہے، ہماری شناخت یہ نہیں، ہم تو کہتے وما قتلوا وما صلبوا، دنیا کی اکثریت کہتی ہے صلیب لٹکا دیا، کہتے قرآن کہتا نہیں لٹکایا، ہم اپنے نفسوں کے الہوں کے ہاتھوں، ہم لات منات عزا کے حبل کے پجاری بنے پھرتے ہیں، اپنی خواہشات کے لات منات عزا کے ہم ہیں جو لگے ہوئے ہیں صلیب۔ تو یہ چیز ہمیں آزاد کرتی ہے، یہ چیز علامہ رحمہ اللہ، دیکھیں کہاں رومی کی کیپ، کہاں رومی کا ماما، کہاں بر صغیر کی فضا، کیسے اس نسبت کو پایا، غزالی کی نسبت کو پایا۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، درس غزالی نمبر 134، اس میں نے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے جب کہا کہ کچھ بولیے، تو میرے پاس کیا ہے بولنے کو، میں نے کہا اللہ کی طرف سے کیفیت ہوتی ہے حدیثیں سن کے، قرآن سن کے، تو پھر اللہ کے دوستوں سے جو دشمنی کرے گا، پھر اللہ کہتا ہے میرا اعلان جنگ، ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے ہم مصالحت اور مفاہمت، ریکنسلیشن، یہ مفاہمت ہے، اپنی اناؤں کے بتوں کو گرا کر اللہ کی رضا کی خاطر جھک جاؤ، اللہ بلند کرے گا، سر بلند کرے گا، نظام عالم پہ دین کو غالب کرے گا۔ اس کے لیے اقبال کی کاوش تھی، اس کے لیے سائنس کے حوالے بیان کیے، ایک سائنٹسٹ وہ حوالے اور علوم نہیں جانتا جو اقبال نے بیان کیے، کسی دن ان کی شخصیات کی فہرست میں بیان کروں گا، آپ کو پتہ چلے گا زمانے میں ایک پی ایچ ڈی ہولڈر اتنی ریسرچ نہیں کرتا جتنی اقبال ایک ایک خطبے کے لیے کیا کرتے تھے۔ اس ثقافت والے میں بھی ہم پچھلے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں، اب سنیے پچھلے 5 پروگرام، اس کی سمجھ تب آئے گی، تسلسل تب جڑے گا، اور پھر آگے ہم بڑھیں گے تو خالص ٹیکسٹ پہ آنا ہے، اور اس میں پھر وضاحتیں کم ہوں گی، لیکن ہم بات کو کلیئر کریں گے۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے علامہ نے کہا کہ ایسا روحانی مشاہدہ مسلم ثقافت کی روح کے ضمن میں کہ جو بندے کو جھوٹے دعووں پہ کرے، اس زمانے میں تھا نا مسئلہ مرزا والا، قادیان والا، تو علامہ نے اس کی بھرپور تردید کی کہ ایسا کوئی دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ علامہ نے یہاں تک فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختمی اور رسل ہیں، ختم الرسل ہیں، اور آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد عقل اور روحانی مشاہدہ ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد
عقل اور روحانی مشاہدہ یعنی علم بالحواس اور علم بالوحی ہر لحاظ سے اپنے عروج کے امکانات سے آگاہ ہو گئے ہیں، عروج کے امکانات سے آگاہ ہو گئے ہیں۔ آپ اس رستے پہ مسٹیکل وے میں ریلیجس ایکسپیرینس میں اسپرچل ایکسپیرینس میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ حضور نے ہمیں آگاہی بخش دی ہے، اب بات ہوگی فائنل کمپلیٹ، دین ہو گیا مکمل، اب اس پہ عمل کرنا ہے احسان کے زاویوں میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جبرائیل امین نے آ کے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جواب آپ نے مرحمت فرمائے، اور انہوں نے فرمایا ہاں ہاں ہر بات پہ کہ آپ درست کہہ رہے۔ اس پہ حیران تھے۔ ہمارا پہلا پروگرام، دوسرا پروگرام اور دیگر پروگراموں میں ہم یہ بات مسلسل کرتے چلے آئے ہیں۔ اسلام، ایمان، احسان، ایمانیات، اسلامیات اور احسان کا طریقہ، رب کو دیکھنا، جیسے ابھی کال کی، نہیں دیکھتا کسی شے کو مگر اس کے خالق کے ساتھ، نہیں پڑھتا نماز جیسے امام سیدنا حیدر کرار، علی المرتضی، مولا کل، ہمارے مولا فرماتے ہیں کس طرح اس کے ساتھ دیکھنا ہے، کس طرح تیر نکال لیا جاتا ہے زخم سے اور خبر بھی نہیں ہوتی، وہ وہاں مشاہدے میں ہوتے، سجدے سے سر نہیں اٹھانا جب تک دیدار نہ ہو جائے۔ مشاہدہ، یہ کیفیت، یہ ریلیجس ایکسپیرینس، یہ ناقابل تردید ہے۔ مولا کل حضرت علی کا ایکسپیرینس ناقابل تردید ہے۔ حضرت عثمان غنی کا ایمان اور ایقان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تیری وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا تو قیامت تک نہیں رکے گا، یہ ناقابل تردید۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مشاہدہ، ان کا خواب اور ان کا پھر ہونا اور پھر وہ شہادت، وہ پورا دیکھا ہوا تھا خواب میں، پہلے اس کا جملہ بولنا بندے کا، وہ سارا واقعہ خواب سے تطبیق، مشاہدہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، تو یہ ناقابل تردید ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا مشاہدہ اور اعتبار ناقابل تردید، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور دیگر اصحاب اور اہل بیت کا بھی یہی بات ہے۔ امام حسین سوئے کربلا چلے جاؤ، ناقابل تردید معلومات ان کے پاس تھیں، وہ کربلا کے لفظ پہ کیا ہے، کون سی بستی یا کربلا کا یہی مقام ہے، یہی منزل، یہی شہادت کی منزل۔ خبر احادیث میں موجود ہے، ولادت پہ والد جانتا تھا، والدہ جانتی تھی، سیدہ عالم جانتی تھی، کبھی اللہ کی رضا پہ پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ اسرار رموز بے خودی، اللہ کی خاطر قربانی کا جذبہ، پتہ ہوتے ہوئے آپ کیسے پڑھیں گے اس منزل کی جانب جہاں شہادت ہو۔ یہ مومن ہوتا ہے، وہاں حور کو دیکھے، کون کمانڈر اللہ کی راہ میں مرنے کے لیے یعنی شہید ہونے کے لیے آتا ہے اس موقع پہ۔ یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے۔ بھروسہ کر سکتے نہیں غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حور کی آنکھ ہے بینا، مردان حور چاہیے۔ وہ بابا نور والے رحم اللہ کے جو تھے حنیف رامے صاحب، ان کی کتاب جنید بغدادی کا، جواں مرد روحانیت والا ہوتا ہے، جواں مردی یعنی حریت پسندی، جنید بغدادی رحم اللہ کا یہ طریق ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیم ہے، یہ معین الدین چشتی اجمیری کا دیار کفر میں آنا کہاں سے آئے، پڑھیے نظر آ۔ ہم یوٹیوب پہ بیٹھ کے وہ جہلم والے لوگوں میں فرقے پیدا کرنا، لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنا، جہل سے باز نہیں آتے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں چلتے، ہم علامہ اقبال کے طریقے پہ نہیں چلتے۔ ہم باتیں کرتے ہیں جی میں تو بہت پڑھ لکھ گیا تھے، وہ انہوں نے علامہ کیوں کہتے ہیں؟ بھائی آپ جو مرضی کہلوائیں، اللہ کی نگاہ میں جو عزت ہے اللہ کی جانب سے وہ عزت ہے، اور جو بدنیتی پہ اللہ کی جانب سے سزا ہے وہ سزا ہے۔ آپ کی کاوشوں سے شر پیدا ہو رہا ہے، اگر امت میں اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے، ملکی حالات خراب ہے، آپ ذمہ دار ہے، قبر میں پوچھا جائے گا آپ سے، نہیں چھوڑا جائے گا آپ کو۔ تیار ہو جاؤ، جہاں پتہ چلے گا محبت کے دعوے کرنے سے بات نہیں ہوتی، عمل ثابت کرے سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہیں بتا دو کہ حضور اکرم نے اس طرح لیکچر دیے ہیں جس طرح تم لوگ بیٹھ کے یوٹیوب پہ ساری امت کے لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو، بلینز کو، بلکہ اربوں لوگوں کو ادھر سے ادھر دائرے سے نکال لو، داخل کر رہے ہو۔ یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا، پیغمبر کا اختیار، تم کیسے استعمال کر رہے ہو؟
शारे अलैहिस्सलाम का इख्तियार तुम कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? हुजूर ने कहा फरमाया है कि किसी किताब में कुफर की इबारत हो और तुम सब पे फतवा जड़ दो। कुरान को देखो, इबारत में कुफर था किताबों में, किताबों का खुदा और था ना, किताबों के अंदर लिखा हुआ था ना कि ईसा जो है नाउज बिल्ला बेटा है अल्लाह का, वलदियत बना दी अगलों ने। पढ़ो ना सूरह मरियम, किताबों में लिखा हुआ था ना ज़बूर में उज़ैर अल्लाह का बेटा है। ये किताबों का खुदा है ना, और है ना किताबों का खुदा। अब बाबों के खुदा की पूछिए, कुरान में है बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, बाबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, बाबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद उज़ैर और मूसा नूह सारे देखते चले जाइए ना, पूरा कुरान उठाओ। मैं इकबाल के खुतबात का निचोड़ मुस्लिम सकाफत और वहदत की बात कर रहा हूँ, यकजहती की बात पे खत्म करना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम को। आप देखिए इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीम क्या है, नूह अलैहिस्सलाम की तालीम क्या है, हूद अलैहिस्सलाम की तालीम क्या है, आदम अलैहिस्सलाम की तालीम क्या है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तालीम क्या है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीम क्या है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तालीम क्या है। सोचिए, गौर कीजिए, ये दावत फिक्र है। तुम्हारी काविशें इंतशार का सबब है, तुम्हारी कब्र और हशर इससे खराब होंगे। बाज आ जाओ इन बातों से, उम्मत में इत्तेहाद पैदा करो, इकबाल पे तानाजनी बंद करो, सूफिया उज़्ज़ाम बुजुर्गान दीन पे तानाजनी बंद करो। किताबों के एक जुमले में कुफर हो तो कुरान ने ये नहीं कहा, कुरान ने उनकी अच्छी बातें बयान की हैं, कुरान ने सिखाया ही नहीं है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया ही नहीं है नफरत करना। मरीज से नफरत नहीं, मरज से नफरत कुरान ने ये दी है। और फिर उस पर घंटों बातें करना और फिर महफिलें लगाना। दुनिया में एक बंद कमरे में तुम अपने 150 बंदे जमा कर सकते हो, तमाशे तो बहुत होते हैं, तमाशबीनी बहुत होती है। वो तो रक्कासाएं भी इस तरह महफिलें लगाती हैं 2-2 बजे, वहां भी मजमा होता है, बड़ी वाह वाह होती है। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? सोचिए, पढ़िए कुरान को। किस पैगंबर का तरीका है जो तुम लोग अपना रहे हो उम्मत को तोड़ने के लिए, मुनाजरेबाजी में इस्लाम का तारुफ खराब कर रहे हो आलमी सतह हद हो गई जुल्म की, शर्म हया उठ गया है उम्मत से। ऐसे लोग पैदा हो गए, ऐसे लोग पैदा हो गए, नाम मोहम्मद हो, शेख हो, बहरी जहाज का मुलाजिम हो, हादसा हो, दिमाग खराब हो जाए और फिर वो दीन का काम शुरू करे। और क्या कुरान में ये नहीं है, वो नहीं, तू वो नहीं है, ये है, कोई शख्सियत तारीख ही नहीं है। दुनिया जानती है, जमाना जानता है, सैकड़ों मुस्तशरिकीन कुफार जानते हैं, खुद कुरान में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जानते हैं। 2 घंटे 22 मिनट डॉक्टर इमरान साहब ये जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट बात कर रहे थे प्रोग्राम, कुरान और साहिब कुरान, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर, मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर वहां बयान किया किस तरह जानते थे यहूद और नसारा, जिस तरह अपने जद्दी रिश्तों को जाना जाता है, इस तरह जिक्र मौजूद था। कहाँ गई वो किताबें? अब किताबों का खुदा कौन है? अब किताबों में खुदा तो ईसा बना हुआ है, बाप बेटा बनाया हुआ, और कुरान इसकी तरदीद करता है। लेकिन इस तरह जुमले कसे जाते हैं, क्या शेर लिखे जाते हैं मेज के आगे? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है? ये सिखाया है, ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है हमने? नाउजुबिल्लाह, नहीं, हरगिज नहीं। बुजुर्गाने दीन हकीकी मोहब्बतों से दीन फैलाने वाले, हम उन पे एतराज करते हैं अल्लाह के वली से अदावत, तो तैयार हो जाओ, पढ़ो उस हदीस को। दरस गजाली नंबर 134 में हमने भी बयान किया, पढ़ो उस हदीस को। मन आदा ली वलियन, पता पढ़ो ना, तुम फैसला करोगे कि इन बाबों का खुदा ही और है, किताबों वालों का खुदा और है। किताबों में तरमीम हुई, किताबों में तहरीफ हुई, किताबों में हर दौर में तहरीफ हुई। मियाँ जो जुमले आप निकालते हैं, किस गली मोहल्ले से जो उठा किताब लिख दी, किसी के खाते में डाल दी, कौन सी किताब का मुसद्दिका है? कुरान की तो हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। बाइबल, ज़बूर, अंजील और साहिफ इब्राहिम कहाँ है? बताइए ना, किताबें महफूज हैं क्या? सिवाय एक किताब कोई महफूज नहीं। इसहाक अलैहिस्सलाम की तालीम को देखिए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तालीम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तालीम को देखिए,
حضرت یوسف علیہ السلام کی پڑھیے سورہ نا، دیکھیں نا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے نہیں یوٹیوب کے مجمع لگائے، انہوں نے نہیں ایسے کہا، انہوں نے پنجابی کے محاورے نہیں کسے، وہ پھپتیاں کسنے والے نہیں تھے، وہ شاعر نہیں تھے، وہ سٹیج آرٹسٹ نہیں تھے۔ پنجابی کے سٹیج ڈرامے دیکھ کے وہ پھپتیاں علماء پہ کسی جا رہی ہیں، نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ یہ ہے پاکستان، یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ہے تقاضا۔ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں جانتے اور پھر دعویٰ علم کا، عمل ہے جہل کا۔ علم میں آؤ، نکلیے ان چکروں سے۔ بہرحال پڑھیے قرآن حکیم کو۔ میں تو وہ جو بات مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے کی تھی، جس شیخ اکبر سے ختم نبوت کی دلیل کو انہوں نے پایا، آپ انہیں اٹھ کے تو اعتراض کریں، یہ تو نہیں ہے نا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو بتانا ضروری ہے، ہدایت کی راہ مانگو اللہ سے، تب ملے گی۔ جو چاہے گا، جو طلب کرے گا دن رات، یوٹیوب میں نہیں، یہاں کیمرے کے آگے نہیں، اللہ کے حضور توبہ کیجئے، توبہ کیجئے۔ دعوت توبہ ہے، استغفار ہے، پوری قوم کے لیے، ہمارے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ سے ہدایت مانگی جائے، ہدایت ملے گی۔ وہ ضرور دیتا ہے، وہ سنتا ہے۔ استجیبوا لی، بات سمجھنے کی ہے، دعا کیجئے، قبول کرے گا۔ اذا دعان، تو جب بولو گے، مانگو گے تو ملے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ تعلیم دی تھی ہمیں، یہ شیخ اکبر رحمہ اللہ نے ان انبیاء کی نسبتوں سے جوڑ کے بات کی، مولانا اسحاق صاحب نے یہ بات کی۔ یہ ہے فیضان ختم نبوت، جس سے مسلم ثقافت زندہ ہوتی ہے۔ تمام مشاہدے ہم کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ، تمام مشاہدے قابل تردید ہیں، ریجیکٹیبل ہیں، لیکن جو اللہ کو پائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے، وہ قابل تقلید ہے، کو فالو کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت بابا نور والے رحمہ اللہ کا، وہ فالو دا فٹ پرنٹ آف دا پروفٹ، بزرگان دین کے قدم با قدم اور نقش قدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بزرگان دین سے حال پہ اس حال تک پہنچنا، یہ ہے اسلام کا مطلوب و مقصود، یہ ہے بزرگان دین کا طریقہ۔ اب بدل لیں جن پہ اعتراض ہے لفظوں کا، ہم بدلنے کو تیار ہیں، ہم بزرگان دین کہہ لیتے ہیں، احسان کہہ لیتے ہیں، سلوک کہہ لیتے ہیں، اب محسنین کا طریقہ کہہ لیجئے، قانتین کا طریقہ کہہ لیجئے، قرآن کے ورڈنگ یوز کر لیجئے، نو پرابلم۔ جھگڑا ختم ہوتا ہے تو ہماری قربانی دینے کو تیار ہے۔ اپنے نفوس کے تکبر اور غرور سے نکلنا ہوگا، اللہ کے حضور سر جھکانا ہوگا۔ بہرحال بات آگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا قرآن میں کیا ذکر ہے، ان کا کردار کیسا تھا ہمارے لیے، کیسے ہم ان کو فالو کریں، یہ ہوگی حکمت۔ پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا دور دیکھنا ہوگا، ان کی باتیں دیکھنی ہوں گی، ان کا نظام عالم میں تبدیلی کے لیے، حق کے لیے لڑنا دیکھنا ہوگا۔ یوشع بن نون کا کردار دیکھنا ہوگا، عاجزی دیکھنی ہوگی، توبہ کرنا، کیسے سوری کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہمارا غرور زیادہ ہو گیا نا، ہم زیادہ بڑے ہو گئے۔ اسی طرح حضرت الیاس اور ذوالکفل اور حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے حزقیل علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، از آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صاحبان کتاب، صاحبان شریعت، رسول سلیکٹیو گنے چنے چاندے، اور انبیاء 1.25 مختلف روایات میں تعداد کا تعین ہے۔ اس ساری چیزوں سے ہم جب آتے ہیں تو تمام تر تاریخ، حقائق، ہر چیز ہمارے سامنے ہے۔ مکہ کا ایک ایک دن، مدینہ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک بات، جہاد کا ایک ایک لمحہ، ہر چیز ریکارڈڈ ہے، نہیں بدل سکتے قرآن کے مفہوم کو۔ اور یہی بات 5ویں خطبے میں ہم نے کی تھی، علم بالقرآن، علم بالوحی، یہ اقبال کا تقاضا ہے، یہ کیفیت قلب جو ہے اس جانب ہمیں لے کے جاتی ہے کہ ہم حق کو پائیں، ہم حق کی طرف دیکھیں، ہم حق سے کبھی منہ نہ چڑھائیں، ہم منہ نہ موڑے، ہمیں حق کی جانب بڑھنا ہوگا، ہمیں حق کو اپنانا ہوگا، ہمیں راہ راست کی طرف جانا ہوگا۔ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے مولا ہماری مدد کر اور ہمیں سمجھ دے اور ہدایت کے رستوں پہ چلا۔ انعام یافتہ بندوں کے کون انعام یافتہ بندہ ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کائنات، تمام بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی، یا اللہ ان کے توسل سے، یا اللہ تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء،
جو قرآن میں فرمایا آپ نے انعام یافتہ بندے انعمت علیہم والے، یا اللہ ہمیں ان کے رستوں پہ چلا. یہ علامہ اقبال ہے جو یہ میسج دیتے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اور یہ باتیں، یہ دیکھیے فلسفہ اقبال، خطبات اقبال، یہ میں جناب سید وحید الدین جن لوگوں نے کام کیا، جو ہم خراج تحسین ہر دور میں پیش کرتے ہیں، یہ میں نے اس کا بھی سہارا لیا ہے. دیگر کتب بھی ہیں. بہرحال جو بات کرنے کی مختصر ہے، ابھی میں اس کو تھوڑا ٹائمنگ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے تھے درس غزالی کے اندر کہ غزالی رحمہ اللہ نے ذوق قرار دیا ہے ریلیجس ایکسپیرینس کو. علامہ نے سید نذیر نیازی کو جس طرح ترجمہ کروایا، ہم نے ابتدا میں بات کی، ہمارے دوست احباب نے بڑا کام کیا ہے، اور تمام اسلاف بھی کرتے چلے آئے ہیں، بات کو آسان کرتے چلے آئے. اللہ قبول کرے ان کی جتنی بھی کاوشیں ہیں. جو مرکزی نقطہ ہے اس پروگرام میں بات کی، جو غزالی کا ذوق و شوق والی بات ہے. تاریخ ادب اردو کے اندر علامہ اقبال کا نعتیہ، یہ جو کلام ہے، یہ فلسطین کے اندر لکھا گیا. یہ جو اس کے نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے، اشعار میں سے اکثر فلسطین میں لکھے گئے. واہ. اب یہ ذوق و شوق میں جو باتیں ہیں، دیکھیں آپ کوشش کر کے چل رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف. پہلے اہدنا صراط المستقیم کا ہے کیا، کرنا کیا ہے؟ یہ بقرہ پڑھی، آگے چلتے جائیے نا. الف لام میم سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے آگے چلتے ہوئے نون تک پہنچیے. نون والقلم، 29 سٹیشن آف مقطعات. پھر ان کے کنٹیکسٹ کو دیکھیے. کتاب و حکمت کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یتلو علیہم آیاتی، آیات کی تلاوت، ویزکیہم، یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ یہ ریلیجس ایکسپیرینس والی بات ہے، یہ ریلیجس ایکسپیرینس والوں کی بات ہے، یہ عرفاء کی بات ہے، یہ عارفین کی بات ہے. یہ نوسس والا چیپٹر، اس کو علامہ نے ترجمہ کروایا ریلیجس ایکسپیرینس. علم کے بعد، یعنی علم بالحواس کے بعد وجدان، فؤاد، سمع، بصر اور فؤاد. سمع، سماعت، بصر دیکھنا، نظر، اور قلب و نظر، ہم آہنگی، اتصال، اللہ کو دیکھنا. جب بھی نظر پڑے اللہ نظر آئے، یہ مشاہدہ ہو. یعنی نماز میں ٹریننگ ہے، حدیث احسان میں ٹریننگ ہے، حدیث جبریل میں ٹریننگ ہے کہ نماز میں اس کو دیکھو، نہیں دیکھتے تو وہ دیکھ رہا ہے. گاڈ کانشیسنس. بکتال نے، پروفیسر آصف صاحب ہمارے دوست، وہ کہتے ہیں تقویٰ کا بکتال انگریز مسلمان کیسے ترجمہ، بچے ہنستے تھے، لگتا ہے انگریز مسلمان کہتے ہیں. جی انگریز مسلمان، ہاں انگریز مسلمان ہو سکتا ہے نا. تو جو ترجمہ ہوا گاڈ کانشیسنس، خدا خوفی نہیں، پیارا ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف محبت والا، الفت والا، تعلق والا. اس طرح پکارو اسے جیسے تم اپنے باپ دادا کو پکارتے ہو. یہ تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، باپ دادا کو ڈر کے پکارتے ہو کیا؟ ان کو ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑے ہوتے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا تو بات ہی اور ہے، اور اللہ کہتا ہے میرا ولی. آپ کا دعویٰ تو نہیں ہے، کسی بزرگان دین میں سے دعویٰ نہیں. ہم جب وہ گزر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بزرگ دین تھا بھائی. اور بہت سارے گزرے لوگوں نے پھر جو کہا وہ آپ کے سامنے. تو مسلم ثقافت والی باتیں علامہ نے اس چیپٹر میں کہا تھا. جو جھوٹے دعوے دار مدعی پیدا ہوئے تھے ان کی تردید کے لیے کہ ایسے مشاہدے قبول نہیں کیے جا سکتے جو لمٹس کراس کرتے ہوئے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو بھول جائے. لیکن جہاں حضور اکرم کی محبت کی بات آتی ہے، ملک و ملت اور دین و ملت اور علم و عمل کے امتزاج کی بات آتی ہے، وہ اقبال کے خطبات، اقبال کی شاعری، اقبال کے مضامین، اقبال کی فارسی، اقبال کی اردو، اقبال کے خطوط، ہزارہ ورڈ شبد پھیلے ہوئے. ان کو ہم نئے سرے سے کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے بزرگان دین کی باتوں کو سمجھنے کی. خود اقبال ہمارے لیے بزرگ ہیں. جیسے مولانا مودودی نے فرمایا تھا پہلے برتھ ڈے پہ اقبال کے پاکستان بننے کے بعد کہ قرآن کہتا ہے
الصفا والمروہ تو من شعائر اللہ، اور میں کہتا ہوں الصفا والمروہ، اور اقبال بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ یہ ڈاکٹر یعقوب ہاشمی صاحب بزرگ سفر میسور میں ساتھ تھے جب ٹیپو سلطان سے علامہ اقبال نے گفتگو کی تھی۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ یعقوب ہاشمی صاحب جو ساتھ تھے سارے پوری بات، یہ فوجی فاؤنڈیشن کالج میں آ کے انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا تھا، اللہ ان کے درجات پر بلند فرمائے، غریق رحمت کرے۔ وہ ہم اس پروگرام کو مینج کر رہے تھے، وہ ہماری سعادت تھی۔ وہ علامہ کے سفر کی اس کی روداد انہوں نے سنائی تھی۔ کیا ٹیپو سلطان سے باتیں کی علامہ نے، کیا ٹیپو سلطان نے باتیں کی علامہ سے؟ کیوں منع کیا تھا علامہ اقبال نے کہ مزار کا دروازہ نہ کھولا جائے؟ پھر کیا ہوا ایسا کہ انہیں داخل ہونا پڑا؟ پھر کیا دیکھا؟ جو دیکھا سو دیکھا، حق دیکھا۔ اللہ دکھاتا ہے، اللہ دکھاتا ہے، ہر دور میں دکھاتا ہے، ہر دور میں کیفیات آتی ہیں۔ یہی ریلیجس ایکسپیرینس ہے نا، یقین رکھو۔ لیکن کیسے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹیویٹی کے بغیر ناممکن ہے۔ کوئی روحانی تجربہ مشاہدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو مان کر قرآن کو صاحب قرآن سے لوگے، شارع علیہ السلام سے شریعت لوگے، تو پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے اظہار کو۔ یہ سمع بصر اور فؤاد کی جو بات علم بالحواس، روحانی مشاہدہ جس کو بنا ڈالا اقبال نے، پبلک پرسپشن کو، ظاہر کو، آفاق کو، اصل کو باطن میں قلب کی جانب ظاہر سے دیکھا، انفس و فاق کی یعنی نشانیاں دیکھی اور قلب میں اس کی حقیقت کو محسوس کیا۔ یعنی انفس کو روح میں دیکھا اور ظاہر کو نظر سے دیکھا، باطن کو قلب سے دیکھا۔ قلب اور روح کا امتزاج، پھر روح کے شیطانی لشکر کمزور ہونے لگے، وہ سدھائی جانے لگی، جیسے اقبال کیمل کی مثال، اونٹ کی مثال دیتے، ٹیمنگ، اس بے لگام جانور کو سدھاؤ، یہ تمہارے کام آئے، یہ تمہیں منزل پہ پہنچائے، nothing else۔ سیلف کو وہ بنا لو جب مطمئنہ کا درجہ روح اختیار کر لے، روح کا روپ بن جائے۔ حضور نے فرمایا نا، میرے ساتھ جو تھا اس کو مسلمان کر لیا، مسلمان کرو نا، یہ ڈیوٹی ہے، باتوں سے نہیں، عمل سے ہوتا ہے۔ نماز میں جو احسان کا سکھایا گیا ہے اس طرح ہوتا ہے۔ جب علامہ فرما رہے یہ ریلیجس ایکسپیرینس، یہ ریلیجن تصوف ہے، مسٹیسزم ہے، دس از دا اونلی وے آف لیونگ، یہ لائف سٹائل ہے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ بہرحال قرآن میں الہیاتی اور اخلاقیاتی اور فلسفیانہ حکیمانہ روایات جو ساری قوموں کے قصص ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، ذکر ہے، تذکار ہے، تذکیر بے ایام اللہ ہے، بے آلاء اللہ ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جس کی پوری وضاحت کی۔ ان ساروں کو اقبال نے ایک روزری بنا دیا، ایک تسبیح بنا دیا، ایک روزری میں سارے دانوں کو جوڑ کے ہمارے سامنے خطوات پیش کر دی۔ واہ، تسبیح بنا دیا اللہ کی، ذکر بنا دیا فلسفے کو، فلسفے سے، سائنس سے، بایولوجی سے، نفسیات سے، قرآن کی آیات، دنوں کا رات میں، راتوں کا دنوں میں نکلنا، اللہ کی نشانیاں، آیات، یہ فلسفے میں کیسے ممکن تھا؟ یہ اقبال نے مدرس بنایا سب کو، ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اعتماد سے اس کو پڑھیں اور ان چیزوں کو پائیں، اور یہ ایسا ممکن ہے، ممکن ہے، ممکن ہے ہر دور میں۔ آپ بھی وقت تھوڑا سا لگائیے، پتہ چل جائے گا، کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ بہرحال جمالیاتی کیفیات کو جدت کا جو پیوند اقبال نے لگایا، خوبصورت بنا دیا، خوب تر کام کر دیا، پیوند برا نہیں لگ رہا، ڈیزائن بن گیا، فیشن بن گیا روحانیت کا۔ اسے اپناؤ، اس کے مطابق چلو تو پتہ چلے۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے، جدا گانا، لائف سٹائل، اس فیشن کو بھی اپنایا جائے روحانیت کے پبلک کے اندر۔ یہ رومی کا جو گھومنا ہے، یہ جو مسٹیکل وے ہے، یہ ہو کا اظہار ہے، اور ہو کے اظہار کے استاذ مکتوبات رحمانیہ، یہ بھی ڈاکٹر تنولی صاحب کا کام ہے، جمع کیا تھا ان کے ذکر کو خواجہ صاحب کے، اور یہ ہمارا محبتوں کا ذکر ہے، تو آپ دیکھ لیجئے۔
جب بھی وقت ملے کتاب طلب کریں. یہ نئی اشاعت ہے، میں اس لیے دکھا رہا ہوں. پرانی اشاعت جو تھی وہ گرین ٹائٹل تھا، ابھی آپ دیکھ لیں تو تھوڑا سا کلر بدل گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. علامہ اقبال کے مکتوبات کو بھی دیکھتے ہیں تو ایسے ہی ہمارا سمجھ آتی ہے بات کہ حقائق کی طرف توجہ جاتی ہے نا. بہرحال دنیا دکھا کے اقبال دنیا بنانے والے کا دیدار کرا دیا اقبال خطبات کے ذریعے، سائنس اس کو بیان کر کے دماغ اور ذہن اور حواس کو سمع و بصر آڈیو ویژول کیفیات کو قلبی کیفیات میں منتقل کر دیا. کلام اقبال دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، کلام اقبال دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. عجیب بات ہے کہ علم حق اول حواس، علامہ اقبال نے جو فرمایا جاوید نامہ میں، علم اور روحانی مشاہدہ، پہلا خطبہ فلسفیانہ جانچ، دوسرا اس کو ٹیسٹ کیا جائے، ٹھونک بجا کے چیک کیا جائے. علم حق اول حواس آخر حضور، حضرت حق تعالی میں پہنچنے کی حضوری کی کیفیت کو پا لینا دیکھتے ہوئے، جیسا کہ میں نے قول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، علم حق اول حواس آخر حضور، یہ علم بالحواس مشاہدہ اور کیفیت روحانی مشاہدہ بن جائے. بس اتنی سی بات ہے، مشکل بات بھی نہیں ہے. توفیق مانگی جائے دعا سے اقبال کا، اللہم ارنی حقائق الاشیاء کلها کما ہی، اے اللہ مجھے حقائق دکھا دے. حضور اکرم نے فرمایا جب اللہ سے فریاد کی، جب اللہ سے دعا کی، مسئلہ حل ہو گیا، آسان ہو گیا. ارنی حقائق الاشیاء کلها کما ہی، کانٹ کے فلسفے سے نہیں ممکن، دعا سے ممکن ہے. یہ تسخیر، یہ کم کو پچھلے پروگراموں میں ہم نے معراج، نصف شعبان اور بات کی ہم نے رمضان کریم کی. رمضان کریم میں لیلۃ القدر کے حوالے سے جمعے کو بھی لمحہ آتا ہے. روز آسمان دنیا پہ نصف شب میں، روزانہ ہر رات بزرگان دین کہتے ہیں ہر رات تمہاری شب برات ہو سکتی ہے، ہر روز روز عید ہو سکتا ہے اللہ کی یاد میں رہنے سے. اللہ ہر روز آسمان دنیا پہ آتے ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ایک آیا گاؤں والا اور کہا جی میں بہت مشکل مالی معاملات ہیں، تنگ دستی ہے، کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہے، گلا شکوہ شکایت فریاد کی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل جاؤ ماوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، ٹیک لگی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ اس غریب کو دی. یہ ہے سنت نبی. وہ مطلب جیسا میں نے ذکر کیا اس طرح کی باتیں نہیں، پیار کی بات. یہ درویشوں نے یہ سیکھا حضور سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو، سادہ لو انسان کو بڑے اٹینٹیو توجہ دے کر، جیسا کہ قرآن میں نبی کے کردار، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سیرت نبی کے سوال کرنے والے سے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن میں یہ حضور کی سیرت تھی، قرآن سیرت النبی ہے. اقبال اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نغمے لاتا ہے کلاموں کے اندر، گفتگو کے اندر، دن رات آنسو بہاتا ہے. اس قرآن کو پڑھتا ہے نزول کی کیفیت کے ساتھ قلب پہ، اور آنسوؤں سے قرآن کتاب بھیگ جاتی ہے. ایسے ہوتے ہیں عاشق، ایسے ہوتے ہیں استاد، اور ایسے ہوتے ہیں مردان حر اقبال کی جو قوموں کو آزادی دے جاتے ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توجہ دی. دیہی عرابی سے بندے سے توجہ سے پیار سے بات کی، کہا کہ تو اپنی اکنامیکل ڈیفیکلٹیز کا ذکر کر رہا ہے، تو ملائکہ والی جو تسبیح و تقدیس ملائکہ بیان کرتے وہ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس سے، اس کی وجہ سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے. دوستو آئیے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے پروگرام کے اختتامی حصے میں، معرفت کی باتوں میں ہم بھی اللہ سے رزق طلب کریں. اور کیا طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھیں بزرگان دین اس طریقے کے میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، پریکٹیکل میتھڈ، ریلیجیس ایکسپیرینس، اینڈ دین میتھڈالوجی فالو کریں، نقش قدم اطیع اللہ و اطیع رسول. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے، فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو آپ سے پوچھتے ہیں ان سے، جو آپ سے رجوع کرتے ہیں ان سے، اسلام آپ سے ہے.
قرآن آپ سے ان کی وجہ سے ساروں کو مل رہا ہے خدا کا تعارف. آپ چنے گئے ہیں تمام بعد از خدا بزرگ. تو قصہ مختصر آپ فرما دیجئے تم دعوے دار ہو کہ اللہ سے پیار ہے, قرآن سے بہت تمہیں لگا ہوا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, بڑا پیار ہے. فتبعونی, محمد رسول اللہ, محمد ابن عبداللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. فتبعونی, میری پیروی کرو. پس لازم ہے کہ تم میری پیروی کرو. جب تم میری پیروی کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ, اللہ تمہیں حبیب بنا لے گا. حبیب خدا کا صدقہ اور خیرات حسن اور محبت تقسیم ہوتی ہے, اور یہ ایسی تقسیم ہوتی ہے کہ جس سے جمع ہی جمع ہوتے چلے جاتے ہیں. دنیا میں سب محبوب کو چھپاتے ہیں, پروردگار نے اپنے محبوب کو اوپن فار آل, ہدایت مانگو, دے دیا رسول. اس کے منصب کو سمجھیے, پھر فالو کریں گے تو ملے گا فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, فیضان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے, یہ سمجھیے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وجہ سے مخلوق کو رزق ملتا ہے وہ تسبیح ملائکہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ. طلوع فجر سے پہلے, دیکھیں طبیب نے جو نسخہ دیا نا, طبیب عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو سمجھیں. کیا ہے نسخہ؟ طلوع فجر سے پہلے, مطلب آخر شب, طلوع فجر سے پہلے آخر شب. اس کو ذرا تعین کیجیے نا زمانی, تسخیر زمان ممکن ہے نا, یہ سحری کا وقت ہے. حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, شاعری میں سے ان کے کلام میں ایک مصرع جو غزالی ہاسٹل منہاج القرآن میں نے نوجوانی میں میٹرک کے بعد پڑھا تھا, اس سے رغبت ہوتی ہے. من طلب العلا سحر اللیالی, جو چاہتا ہے کہ بلندیوں کو پا جائے علی بن جائے, سحر اللیالی, وہ سحری کو جاگا کرے. اور علامہ نے فرمایا عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گاہی. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گاہی. اللہ ہمیں توفیق دے. سورہ مزمل پڑھیے گا, سورہ مزمل پڑھیے گا. واتخذہ وکیلا, یہ سلسلہ یوسفی.com آپ پڑھیں, اوپن کیجیے, اس میں کچھ کتابیں نہیں آئی, اس میں یہ باتیں ملیں گی. بابا سرکار شاہ محمود یوسفی مدد اللہ علی, ان کی کچھ کتابیں خادم علی بھائی جان نے اس پہ اپلوڈ کی ہیں فار پبلک, اور وہ لاگ ان ہو کے سائن ان ہو کے اکاؤنٹ ہو جائے تو باقی کتابوں تک بھی ایکسیس مل سکتی ہے, رسائی مل سکتی ہے. لیکن جو سامنے ہے وہ بھی کمال کی چیز پڑھنے کی, ابھی ریسنٹلی پبلش ہوئی ہیں, تو آپ دیکھ لیجئے گا. انبیاء کا ذکر ہوا, سورہ یوسف بھی پڑھ لیجئے گا, ہماری نفسیات درست ہو جاتی ہے. علامہ اقبال کیا چاہتے تھے, کس طرح نزول کتاب کی کیفیت قلب میں فیل کر کے اس طرح پڑھا جائے. اللہ ہمیں توفیق دے. ہم باتیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, آسانیاں دے, اور سب کے لیے دعا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ مزید چیزیں اسی طرح آسان لفظوں میں بیان کریں. آپ اپنے دوستوں سے اس کو شیئر کیجئے, پچھلے پروگراموں کو, مطلب جو تعلیمات غزالی ہمارا جو چینل ہے
ٹیچنگز آف امام غزالی رحم اللہ، ڈاکٹر کامران اصغر، یہ والا چینل آپ آگے دوستوں کو پھیلائی. یہ باتیں ہم جو وقت ملتا ہے اللہ کی توفیق سے، میں بھی آج میں کسی کام پہ نکل جاؤں تو پھر کل کو یہ باتیں نہ کر سکوں، تو جو توفیق ہے کر رہے ہیں، جو ہوا ممکن ہوا. کیا خبر کہ پھر ویڈیو اویلیبل نہ ہو، ایسی جگہ پہ بندہ ہو تو پھر آڈیو میں پھر بھیجنا پڑے گا، تو وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے نا. تو جو باتیں ہو گئی ہیں اتنا تو ہے نا. دیکھیں جی الف بے پے تے ٹے، یہ تو مطلب بس میں تو یہی کر سکتا ہوں نا. اسی سے تمید جو کہتے تھے بہت مشکل ہے، تو عرفان اللہ کی توفیق سے مشکل. بزرگان دین کا طریقہ مشکل نہیں ہے. ہاں مشکل ان کے لیے ہے جو مانگتے نہیں اللہ سے توفیق. ہم تو فاتحہ والے ہیں، ہم تو فتح والے ہیں، ہم تو مدثر مزمل اور قلم والے ہیں، نون والقلم والے. گھبرانا کیسا؟ اس کی یاد میں رہیے، اس کی تسبیح کو اپنا لیجیے. اطمینان ہی اطمینان، سکون ہی سکون، موجہ ہی موجہ، سارے رولے دور ہو جائیں گے. اللہ خیر کرے، اللہ برکت دے گا. بہرحال جی یہ اس شعر پہ بات کو میں ختم کروں گا آج کی محفل کو. ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں. بال جبریل سے. ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں. تو صرف علم بالحواس والا نہیں ہے، تو روحانی مشاہدے والا ہے ذوق تجلی بھی اس خاک میں پنہاں. بال جبریل کہاں اور کہاں خطبات اقبال 27 28 29 اور 30، کہاں 1928. بار اللہ توفیق دے ہمیں کہ ذوق تجلی یہ ہے غزالی کا، یہ ہے پریکٹیکل میتھڈ آف اسلام. یہ ہے مسٹرسزم جس کی بات میں نے انگریزی خطبے کا حوالہ چند الفاظ پڑھے ٹوٹی پھوٹی. میں اردو کا استاد ہوں پرائمری لیول کا. بڑے اساتذہ کی عظمت کو سلام، جتنے بزرگان دین ان کی عظمت کو سلام، جن مسالک کے بھی جو رہنما ہے سب کی عظمت کو سلام. کوئی نفرتیں نہیں، کوئی تفریق نہیں، کوئی برا بھلا. کسی ایک جاہل نے اگر کتاب میں جہالت کا مظاہرہ کیا، اس کا ذمہ دار ظاہر ہے سارا خاندان نہیں ہوتا. بیٹے کی غلطی کا باپ ذمہ دار. شریعت ہے یہ، سب پہ اپلائی کر دینا، لاکھوں لوگوں پہ اپلائی کر دینا غلط ہے. بچیے اس سے. آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو غلط روشوں پہ چل رہے ہیں، بچیے اس فساد کو، مت پھیلائیے، دور رہیے. ہدایت طلب کیجیے اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں علامہ اقبال رحمہ اللہ کی روح محبت عطا کرے، جو فرماتے ہیں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ ہے سازش. محبت محمد رسول اللہ نکالنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. قرآن کے ترجمے بدل لے جا رہے ہیں، حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے، یہودیوں کو اپنا رشتہ دار بنایا جا رہا ہے. بھائی ہم تو سارے رشتہ دار آلریڈی آدم علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر زادے، ہم کہاں سے الگ ہو؟ مگر اسلام نے ہمیں جو شناخت عطا کی ہم نے اس پہ آنا ہے. آج کے دور میں یہ جتنے فتنے پھیل رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تاریخی تعینات کو بحث کرنا، یہ ہے جہالت کلیتاً. یہ ابو جہل کا سلسلہ چل رہا ہے. ایکچولی یہ ابو لہب ہی ہے. ابو لہب اور ابو جہل اور عبداللہ بن ابی کے رستوں سے بچیے، پناہ مانگیے اللہ کی. عمر بنیے، مانگا تھا نا اللہ سے، عمر بنیے. ابو بکر بنیے، عثمان بنیے، علی بنیے، حسن بنیے، حسین بنیے، اور سلمان فارسی بنیے. فقر بوذر کو اپنائیے، محبتوں والوں کے ساتھ رہیے. گھر والے، محلے والے، بدر والے، حنین والے، خندق والے، سارے حق پہ، حق والے جو بت توڑ رہے تھے، بت شکن، ان کے ساتھ جڑ جائیے. مسئلہ حل ہے یہاں بھی وہاں بھی. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.